اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ حرمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 3 رمضان المبارک اور آج کا دن مختص ہے سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آج آپ کا یوم وصال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو شان عطا فرمائی ہے، کائنات کے اندر کسی اور کو ایسی شان نصیب نہیں ہوئی۔ آپ کے والد محترم امام الانبیاء ہیں، آپ کے خاوند تمام اولیاء کے سردار حضرت مولا کائنات ہیں، اور آپ کے بیٹے، آپ کے صاحبزادے تمام شہداء کے سردار حضرت امام حسنین کریمین ہیں، جن کی بدولت آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ اگر کربلا کے میدان میں آپ کے بیٹوں کی جانثاری نہ ہوتی تو یقیناً آج ہم تک بھی اسلام نہ پہنچ سکتا۔ آپ کی شانیں کیا ہی اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ باپ اور بیٹی کی نظر سے اگر دیکھا جائے، اپنی اولاد میں سے سب سے زیادہ پیار آپ کے ساتھ ہے، اور پھر آپ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کی محبت ہمارے ایمان کے اندر شامل نہ ہو۔ گویا کہ آپ کی محبت، آپ کے ساتھ پیار، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ والہانہ محبت کی اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ بیٹیوں کے ساتھ کس طرح پیار کیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تو وہ جہالت سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ کوئی والد بیٹی کا باپ ہونا گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے محبت کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ بچیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا، بلکہ حضور نے فرمایا جس کے ہاں 2 بیٹیاں ہیں اور وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے اور ان کو اپنے گھر بھیجے، نکاح کرا کے اپنے گھر بھیج دے، تو کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح جنت میں ہوگا۔ کہاں فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا خواتین کو۔ حضرات، آج حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف فرما ہے۔ گزشتہ رمضان المبارک بھی آپ ان سے محظوظ ہوتے رہے۔ میری مراد میرے استاد گرامی جناب حضرت علامہ مولانا سید سجاد حسین شاہ کاظمی صاحب، حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ قبلہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا آج یوم وصال ہے، آپ کیا فرماتے ہیں آپ کی شان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عزیزم مفتی عابد نعیمی صاحب، آپ کا شکریہ، ایک خوبصورت سے گلدستے میں آپ نے مجھے بھی شامل فرمایا، اور وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم لوگ قرآن و احادیث کے ذریعے لوگوں تک بہت ساری ایسی باتیں پہنچائیں جنہیں وہ سن کر عمل کر کے اپنی بخشش اور مغفرت کا بہانہ بنا سکیں۔ اس حوالے سے حرمت رمضان ایک خوبصورت ٹائٹل ہے، ایک خوبصورت پروگرام ہے، ایک خوبصورت پروسیجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے سے ہمیں اور آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ سیدہ طیبہ طاہرہ راشدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ نبوت کا حصہ ہیں، اور میرے نبی کا خانوادہ اس گلدستے کا نام ہے کہ جس کا ہر پھول ہر موسم میں تر و تازہ رہتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جس کی خوشبو سے اپنے واہ تو واہ، کیا بیگانے بھی معطر کیا رہتے بات ہیں۔ ہے، کیا بات ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے دل و دماغ کے اندر اس خانوادے کی سچی محبت موجود ہے، سبحان اللہ، اور جنہیں یہ سچی محبت کا عنصر مل جائے وہ بندہ بشر نہیں رہتا، اللہ اور اس کا پیارا نبی اس بندہ بشر کو بندہ سبحان نوری بنا اللہ، دیتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ تو عزیزم، سیدہ طیبہ طاہرہ کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث مبارکہ
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لی، چونکہ ان کا گھر مسجد سے کافی دور تھا اور وہ اپنی ماں کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ اور اجازت کیوں لی؟ کہ اے ماں جی میرا دل کرتا ہے، قلت لأمی دعینی، کہ ماں جی آپ مجھے اجازت دیں، جی فأصلی معو المغربہ، کہ میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ صلی اللہ والسلام کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کروں اور ان سے عرض کروں اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ ماشاء اللہ گویا ان کا یہ ایمان تھا، ان کا یہ ایمان تھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی کا اللہ در واحد در ہے جہاں پر خالق کائنات کی محبت کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ واہ 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 یہ واہ، وہ واحد در ہے کیا جہاں بات، پر خالق کائنات اپنے نبی کے صدقے سے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ بے شک سرائے بے شک، کستان کے شہزادے نے بڑی پیاری بات کی نا کہ بدلاں چھاں کی تھی رب آپ من ویسی جدو سوہنے نے ہاں کی تھی۔ واہ واہ، کیا بات ہے، اسی محبت کو لے کر حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ گیا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، حسنین کے نان نماز ادا کرا دی۔ نماز کے بعد محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر ذکر اذکار مصروف و مشغول ہوئے کہ عشاء کی نماز کا بھی وقت ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ صلی علیہ اللہ، وسلم کے پیچھے پڑھی، اور میرے دل میں وہ یہ تمنا ابھر رہی تھی کہ میں کس طرح اپنی ریکویسٹ کو، اپنی اپیل کو، اپنی ڈیمانڈ کو اللہ کے نبی کے حضور پیش کروں۔ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، آہستہ آہستہ، خرامہ خرامہ، کشاں کشاں اپنے گھر کی طرف چل پڑے، حجرے کی طرف چل پڑے، اور میں بھی پیچھے چل پڑا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے سے کوئی آواز نہ دی، کیونکہ آپ صاحب ایمان تھے اور سب سے بڑھ کر پھر صحابی رسول تھے۔ آپ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ کا ادب کیا ہے؟ اس لیے آواز نہیں دی کہیں میری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت کا کیا کہنا، سبحان آقا علیہ اللہ، الصلوۃ والسلام بھی باخبر تھے کہ سبحان آج کوئی اللہ مجھ سے سبحان ملنے اللہ، آیا ہے اور مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگنے آیا واہ ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے مڑ کر دیکھا تو کہا حذیفہ جی جی تم ہو؟ اب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ سرکار پوچھتے بھی کیوں آئے ہو، جی جی، کیا عرض لے کر آئے ہو؟ میرے سرکار نے پوچھا نہیں، کیونکہ میرا نبی وہ نبی ہے جو بند لبوں کی گفتگو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، پوچھنے والے پوچھتے ہیں نا کہ ہو از اے ڈیوائنر، نبی کون ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو زمین پہ بیٹھ کر سدرہ کی خبریں دے دے، سبحان جو اللہ، زمین پہ بیٹھ کر جنتوں کے نظارے کر لے۔ سبحان اللہ، اور بے میرے شک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کے دل کی تختی کو پڑھا اور میرے سرکار نے پوچھے بغیر یہ ڈگری عطا کر دی، غفر اللہ لک ولی امک، اے حذیفہ اپنے مقدر پہ ناز کر، جو تو مانگنے آیا ہے وہ بن مانگے حسنین کے نانزوں میں عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، وہ کیا ہے سبحان اللہ، کہ اللہ تمہاری ماں کی بخشش کرے، تمہاری بخشش فرمائے۔ اگر اسی غفرہ کو فعل ماضی ہے بطور دعا لے جائیں تو پھر معنی یہ بھی بطور دعا لے جائیں، یا اس کو بطور دعا لے جائیں، یا یوں بھی کہہ دیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بطور ماضی لے جائیں جی تو معنی پھر یوں بھی بنے گا کہ اے حذیفہ اپنے مقدر پہ ناز کرو، اللہ نے تجھے بھی بخش دیا، تیری ماں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، بطور سبحان دعا اللہ، لیں تو سبحان پھر بھی اللہ، قابل قبول ہے، کیا بطور بات ہے، ماضی لیں تو پھر بھی قابل قبول ہے، ہر طرف رحمتوں کی بہار ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، بتایا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذہ اللیلہ استاذن ربہ ان یسلم علی ویبشرنی بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ سبحان اے اللہ، حذیفہ یہ جو فرشتہ ہے نا، یہ فرشتہ آج پہلی بار روئے زمین پہ آیا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے پہلے اللہ یہ اکبر، اس سے پہلے یہ کبھی نہیں آیا۔ اللہ اور اس کے اکبر، آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے اجازت دے، میں بھی ان آنکھوں کے ساتھ تیرے نبی کے جلووں کو تکنا چاہتا سبحان ہوں اللہ، اور تیرے سبحان نبی اللہ، کی واہ واہ بارگاہ میں واہ جا واہ، کر تیرے نبی پہ سلام کرنا چاہتا سبحان ہوں۔ اللہ، تو سبحان رب اللہ، کعبہ نے یہ خوشخبری دے کر بھیجا، اس طرح مبشر بنا کر بھیجا، یہ گفٹ دے کر بھیجا کہ میرے فرشتے جب میرے یار کی نگری میں جانا تو میرے یار کو یہ بتا دینا کہ رب کعبہ نے تیری بٹیا کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، اللہ اکبر، اور حسنین سبحان اللہ، کریمین کو سبحان جنتی اللہ، نوجوانوں کا سردار بنا سبحان دیا ہے۔ اللہ، گویا سبحان آپ اللہ، الیکٹڈ نہیں ہیں، آپ کو لوگوں نے الیکشن کے ذریعے سردار نہیں بنایا، یہ تو کرم تھا رب کعبہ کا۔
اور یہ बिल्कुल। جو सरदारी वाली टाइटल था ये कहाँ से है? मक्के से नहीं आया, मदीने से नहीं आया, क्या ये तो बात है, खालिक वाह के वाह कायनात की बारगाह से वाह आया वाह है। वाह तो वाह। जिसको रब्बे काबा जन्नती औरतों की सरदार बना दे वो कोई और नहीं है, वो हसनैन करीमैन की अम्मा जी हैं, हजरत अली सुभान रदी अल्लाह, अल्लाह ताला सुभान अल्लाह। अन्हो की ज़ौजा मोहतरमा है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिगर का टुकड़ा सैयदा तैयबा ताहिरा मुताहिरा मुताहरा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सुभान ज़ात है। अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। आप खुद अंदाजा करें कि कितना आला मकाम है, कितना आला स्टेटस है, कितनी आला डिग्री है जो सैयदा पाक को मक्के मदीने से नहीं, किसी और अल्लाह मकाम से नहीं, अगर नसीब हुई है सुभान तो अल्लाह, रब्बे काबा की बारगाह से नसीब हुई है। सुभान और अल्लाह। यही वजह है कि उस सरदार बीबी का तस्करा भी हम उन अल्फाज में करते हैं कि जो अल्फाज भी अपने दामन के अंदर सरदारी वाला टाइटल रखते हैं, और इस मोहब्बत की बिना पर हमारे लबों पे उनका तस्करा आता है कि उनके तस्करा करने से हमें उम्मीद कामिल है सरकार भी राजी हो जाएंगे, रब्बे क्या काबा बात भी है, राजी क्या हो बात है। जाएगा। किबला मेरे जहन में एक बात आई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक लोगों की ज़ुबानें बंद कर दी जी। कि कोई ये ना एतराज़ करे कि या रसूलल्लाह, ख़वातीन का बड़ा किरदार है, मक्का और मदीने की ख़वातीन का बड़ा किरदार है, जी। जिन्होंने जंगों में हिस्सा लिया, कुर्बानियाँ दी हैं, उनको तो जन्नत की सरदार नहीं बनाया आपने। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ये टाइटल देते तो फिर एतराज़ करने वाला ये भी कर सकता था कि बाकी ख़वातीन में से किसी को जन्नत का सरदार का टाइटल नहीं मिला, लेकिन आपकी बेटी को क्यों मिला? गोया अल्लाह तबारक व तआला ने ये खुद ये फरिश्ते मकाम को देकर, भेजकर जी हाँ। आपको ये मुकाम दिया। क्या बात है। और यकीनन आपकी शान तो बड़ी आला बड़ी व आला, अरफ़ा है बिल्कुल। ना, बड़ी। किबला यकीनन बाप और बेटी का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, और कायनात के अंदर जो ये ताल्लुक हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा फातिमा ज़हरा के दरमियान मिलता है, और इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। क्या फरमाते हैं कि सईदा के साथ अपने वालिद मोहतरम का कैसा ताल्लुक हुआ था? बाप को सारी औलाद प्यारी होती है और हुँ, सारी औलाद बाप से प्यार भी करती है। सुभान अल्लाह। ये एक हकीकत है, ये एक रियलिटी है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम बेटों से प्यार था, तमाम बेटियों से प्यार था। यही वजह है कि जब हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल बाकमाल हुआ, जो आपके बेटे थे, जी, तो जी। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें अश्कबार हो गई। बेशक। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र अनवर पे मेरे नबी बैठे और रोने लगे। अल्लाह। यानी मोहब्बत तमाम औलाद से थी, लेकिन जो मोहब्बत की दौलत बीबी पाक के दामन में आई वो किसी और औलाद का हिस्सा न बने। सुभान अल्लाह, हजरत सैयदा सुभान तैयबा ताहिरा को भी अपने वालिद मोहतरम से हद से बढ़कर प्यार था, और महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनी प्यारी बेटी पे जान छिड़कते थे। और मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं, हमारे मुआशरे में एक बात चलती है कि बेटा माँ का और माँ बेटे की, जी, जी। बेटी बाप की और बाप बेटी का। बेटी का। और मैं ये समझता हूँ, मेरा ये यकीन है कि बेटी बाप की, बाप बेटी का। ये क्यों है? ये वो फैज़ान है जो मक्के की सरजमी से चला क्या बात है! कि माशाअल्लाह, महबूब माशाअल्लाह। करीम सल्लल्लाहु बड़ी अलैहि खूबसूरत वसल्लम को बात की आपने। अपनी बेटी से हद दर्जा प्यार था, और सुभान अल्लाह, बेटी भी सुभान बाय अल्लाह, हार्ट एंड सोल अपने वालिद सुभान मोहतरम से अल्लाह। प्यार किया करती थी। मेरे नबी ने अपनी बेटी से प्यार करके बताया कि बेटियों से प्यार कैसे किया जाता है, सुभान अल्लाह, और वाह, वाह! यही रियासत वाह, मदीना का वाह! प्रोसीजर है। क्या बात है, क्या रियासत बात है। मदीना ये थोड़ी है कि हर जगह पे रियासत मदीना। फर्स्ट ऑफ ऑल बंदा अपने घर के अंदर तो रियासत मदीना बनाए ना, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे अपने ही। घर को तो रियासत मदीना बनाए ना। वो ऐसे ही होगा कि बंदा बेटी से प्यार इस नीयत से करे और उसी अंदाज को सामने रख कर करे जो अंदाज हसनैन के नाना का था। क्या तो बात फिर है, मुझे क्या ईमान से बात है। बताएं, जब उसी अंदाज को मद्देनजर रखकर जब बाप बेटी से प्यार करेगा, या बेटी उसी मोहब्बत को मद्देनजर रखकर अपने बाप से एहतराम करेगी, बाप से मोहब्बत से पेश आएगी, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह को कितनी ताजगी नसीब होगी। बेशक। तो ये फैज़ान है जो मक्के से चला, आज हमारे घरों के अंदर भी मौजूद है कि बेटी बाप की है और बाप बेटी का है। हालांकि बाप को सारी औलाद से प्यार होता है, बेशक। सारी बेटियों से प्यार होता है, सारे बच्चों से प्यार होता है, और महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी बेटी के साथ मोहब्बतों का अंदाज एक अनोखा
اور ہماری سرائکی میں کہا جاتا ہے نویکلا انداز تھا. جی جی وہ نویکلا انداز یہ تھا کہ جب بھی سیدہ طیبہ طیبہ اپنے بابا جی کی بارگاہ میں تشریف لاتی قام الیہا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر محبت سے کھڑے ہو سبحان جاتے تھے، اللہ سبحان اللہ پیار سے کیا کھڑے ہو بات ہے جاتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی پاک کو چوم بھی لیا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں محبت بھرے انداز میں یوں بھی کہتے، یعنی انہیں خوش سبحان اللہ آمدید بھی کہتے، اے بٹیا سبحان جی اللہ آیا نو، دی جی موسٹ ویلکم. جی یہ جی کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا سردار، سبحان اللہ انبیاء کا سردار، جس کے بارے میں بریلی کا بادشاہ کہتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا ہمارا نبی. نبی وہ اپنی بیٹی کو چوم بھی رہا ہے، اپنی بیٹی کو خوش آمدید بھی کہہ رہا ہے. فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور جو سرکار کی بیٹھک ہوتی تھی، جہاں پہ سرکار بیٹھا کرتے تھے، اسی جگہ پر میرا نبی اپنی بیٹی کو بٹھا بھی رہا ہے. کیا بات ہے کہ واہ یہ ہے بیٹی واہ سے واہ عزت، یہ ہے بیٹی سے سبحان پیار، اللہ یہ ہے بیٹی سے والہانہ لگاؤ. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے جاتے تو حضرت بی بی پاک بھی اپنے والد محترم کے احترام کے لیے کھڑی ہو جاتی. سبحان یعنی اللہ وہ بیٹی بتا رہی ہے کہ باپ کو پروٹوکول کیسے دیا کیا جاتا ہے، بات ہے واہ کہ واہ باپ واہ کو واہ گاڈ آف آنر کیسے دیا جاتا کیا ہے، بات ہے باپ کی عزت کیسے بجائی لا جاتی ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو چوم بھی لیا کرتے تھے. سبحان اللہ یہ ایک محبتوں کا انداز. اچھا اگر آپ صحابہ کرام کے انداز دیکھیں نا، جی صحابہ جب بھی کہتے تو یوں بھی کہتے فدا کا ابی و امی، ہوئے اے ہوئے ہوئے محبوب تجھ پہ میری ماں قربان، سبحان تجھ پہ اللہ میرا سبحان باپ قربان. لیکن بی بی فاطمہ الزہرا کا یہ مقام و مرتبہ ہے، اسے حسنین کا نانا یوں کہتا ہے فدا کے ابی و امی، اے فاطمہ تجھ پہ میرا بابا حضرت عبداللہ قربان، سبحان اللہ واہ تجھ پہ واہ میری واہ ماں واہ حضرت بی بی آمنہ اللہ قربان. اکبر تو یہ اللہ اکبر انڈیویجول جو سٹیٹس ہے، یہ جو مقام و مرتبہ ہے، کسی اور بیٹی کو نہیں ملا. اگر ملا ہے تو سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی سبحان اللہ تعالی سبحان عنہا کو اللہ ملا ہے. تو گویا یہ حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ باپ اگر بیٹی سے پیار کرے تو اس نیت سے کرے کہ بیٹی سے پیار کرنا حسنین کے نانا کی سنت ہے. کیا اور بات ہے بیٹی اگر اپنے باپ کا احترام کرے تو اس نیت سے کرے کہ باپ کا احترام کرنا یہ سنت فاطمی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری آل اولاد کو اسی پروسیجر کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین قبلہ ظاہر ہے میں نے شروع میں جیسے عرض کیا کہ وہاں کا ماحول اگر دیکھا جائے نا جی تو وہاں پہ تو بچیوں کو کوئی باپ بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں کسی بیٹی کا باپ جی کہلواؤں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے دکھا جی دیا کہ بیٹیوں کے ساتھ کیسے پیار کیا بالکل جاتا ہے. بالکل اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں مختلف اقوال کے اندر سیدہ خاتون جنت کے حوالے سے جو حضور کے اقوال ہیں وہ بھی ہمیں ملتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا کیا اقوال ہیں جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے لیے حضور نے ارشاد فرمائے؟ بڑی خوبصورت سی بات. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال افعال کی عملی تصویر تھی، جی بلکہ آپ کے چلنے کا انداز بھی میرے نبی کے مطابق، سبحان آپ کے اللہ بولنے سبحان کا اللہ انداز بھی میرے نبی کے مطابق. سبحان اللہ اور جس آغوش محبت میں آپ نے پرورش پائی ہے یہ وہ آغوش محبت ہے کہ جس کی وجہ سے نظام کائنات چل رہا ہے. بے شک اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ جس طرح بیٹی کو عزت دی، جس طرح بیٹی کی تربیت کی، وہ اپنی مثال آپ ہے. ایک بار کو یوں ہوتا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک ہے، اس مجلس کی صدارت و سیادت حسنین کا نانا فرما رہا ہے. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انوکھا سوال کیا، سارے صحابہ سوال کیا، مجھے یہ تو بتاؤ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ جی عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ تمام کے تمام صحابہ چپ، کسی کے پاس جواب نہ تھا. مولا کائنات بھی چپ، حضرت صدیق اکبر بھی چپ، حضرت عمر فاروق بھی چپ، کسی کے پاس جواب نہ تھا. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھر میں تشریف لائے تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اور آپ جامعہ محمدی کی اسٹوڈنٹس تھیں، سبحان آپ نے اللہ اگر سبحان تعلیم اللہ حاصل کی ہے براہ راست تو کیا اپنے بات ہے محبوب واہ اپنے پیارے ابا جی سے حاصل کی ہے. واہ 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 تو آپ سے پوچھا کہ عورت کے لیے کیا بہترین چیز ہے؟ آپ نے چٹکی بجا کر بڑا پیارا جواب دیا،
کہا کہ اے علی، عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اسے اپنے خاوند کے علاوہ کوئی اور دوسرا نہ دیکھے، اللہ اکبر، کوئی اللہ دوسرا اکبر، نہ دیکھے، اللہ اس پر اکبر، کسی غیر کی نظر نہ پڑے، اللہ وہ اکبر، غیر کی نگاہوں سے اپنے آپ کو پردے میں رکھے، سبحان اللہ، وہ غیر کی سبحان اللہ، نگاہوں سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھے۔ بے یہی شک، چیز عورت کے لیے بہتر ہے۔ اگر عورت اس پہ عمل پیرا ہو جائے تو رب کعبہ سے زمانے کی کتب بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی سبحان بات اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ لے کر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے۔ جو اچھا، آپ کا سوال تھا جی جی، اسی کی طرف میں آ رہا ہوں کہ اے محبوب علی الصلوۃ والسلام، آپ نے سوال کیا تھا، ہم میں سے کوئی اس کا جواب نہ دے سکا، لیکن جب میں بی بی پاک کے پاس پہنچا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا جواب دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاطمہ یہ جواب کیوں نہ دیتی؟ انما فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ اکبر، فاطمہ سبحان میرے اللہ، جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان میرا اللہ، جگر گوشہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان میرا اللہ، کہنا فاطمہ کہنا ہے۔ سبحان فاطمہ اللہ، نے جو کہا ہے وہ میرے قول کے مطابق کہا ہے، میری مرضی کے مطابق کہا ہے، میری رضا کے مطابق کہا ہے۔ اگر تم میں سے مجھ سے کوئی یہ سوال کرتا تو میرا بھی وہی جواب ہوتا جو جواب آج میری پیاری بٹیا فاطمہ الزہرا نے عطا فرما دیا سبحان ہے۔ اللہ، تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدہ پاک اپنے والد محترم کے اقوال و اعمال کی عملی تصویر تھی، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت کے ذریعے، بصارت اور بصیرت کے ذریعے اپنی بیٹی کی کس قدر بہترین تربیت فرمائی تھی کہ جہاں پہ تمام کے تمام صحابہ کے لبوں پر سکوت کا تالا لگا ہوا ہے، وہاں پہ اگر جواب کوئی دیتا ہے تو وہ فاطمہ الزہرا سبحان کے اللہ، ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، کیا ہی شانیں ہیں جی، سیدہ کائنات کی، بالکل۔ اور یقیناً ہمارے لیے بھی وہ نمونہ ہے، پوری کائنات کے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ قبلہ آخر میں ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے سیدہ کائنات کی زندگی کا؟ سیدہ طیبہ طاہرہ راشدہ مرشدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار اپنی مثال آپ جی، آپ با پردہ خاتون تھی، ایک با حیا خاتون تھی، اور آپ کے پردے کا عالم تو بڑا پیارا سا ہے، جس کی طرف اشارہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر میں، کہ سبحان آپ کا اللہ، جو سبحان دوپٹہ تھا اس دوپٹے کا دھاگا بھی اللہ، نہ سورج نے دیکھا ہے نہ اللہ چاند نے اکبر، دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، جس کے دوپٹے کے پردے کا یہ عالم ہے، اس کے سر کے بالوں کے پردے کا عالم سبحان کیا اللہ، ہوگا؟ سبحان اللہ، آج کی سبحان اللہ، بیٹی کو یہ چاہیے، آج کی ماں کو یہ چاہیے، اٹس نیڈ آف ٹائم کہ وہ اپنے سیرت و کردار کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق ڈھالے، با پردہ بے رہے، شک، پھر جب گھر میں رہے خاوند کی فرما برداری کرے، جس طرح فرما برداری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ سبحان تعالی اللہ، عنہا کی ثابت ہے۔ اور سبحان یہاں پر اللہ، یہ بھی عرض کرتا چلاؤں گا اپنے مرد حضرات سے کہ میرے سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ تو ہمارا کردار بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، اور ایک بیوی کا کردار بھی بیوی ہونے کے ناطے بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بیوی اچھی ہوگی، خاوند اچھا ہوگا، تو ان کے باہمی جو تعلق ہے، باہمی جو کردار ہے، اس کے اثرات آل اولاد پر بھی پڑتے ہیں۔ بے شک، پھر بے شک، اولاد جو سامنے آتی ہے، بے یا شک، وہ امام حسن کی شکل میں ہوتی ہے یا اللہ، امام حسین کی کیا شکل میں بات ہے، ہوتی ہے، کیا بات یا ہے، یوں کہہ دیں یا وہ غلام حسین بنتا ہے یا سبحان وہ اللہ، غلام سبحان حسن اللہ، بنتا ہے یا کنیز زینب بنتی ہے۔ سبحان اللہ، اس یہ لیے ہم گھر کا ماحول گھر بڑا کا اثر انداز بڑا ہوتا اثر انداز ہوتا ہے، اور اسی پہ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں جی وہ مسجد کا مولوی پڑھائے گا، ہے، جی جی، سکول والے پڑھائیں گے۔ فرسٹ آف آل جو گھر کا مدرسہ ہے نا، جی، انسٹیٹیوٹ ہے، وہ بالکل، تو ماں کی گود ہے۔ بالکل ایسے ہی، یہی بالکل ماں ایسے ہی، اگر سکھا دے نا، یہی ماں اگر سکھا دے کہ با سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے فار ایپل کی بجائے یہ سکھا دے کہ اے فار اللہ، تو ہاں، پھر مجھے بتاؤ وہی بچہ جب سیکھ کے جائے گا، وہ بچہ تو پہلے نور علی نور ہوگا۔ اور سبحان اس اللہ، مقام پر سبحان میں اللہ، اگر اپنی والدہ کی بات تذکرہ کرنا چاہوں تو ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب میری ایک تقریر کا وقت تھا، میں نے ایک تقریر کرنی تھی اسکول کے میدان کے اندر، 6 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا یا 7 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں نے اپنی والدہ سے ایک شعر پوچھا کہ اس تقریر کا مجھے شعر لکھ کر دے دیں۔ اور میں عزیزم آپ کو بات بتاتا چلوں، میری والدہ نے صرف 5 کلاس تک اسکول پڑھا ہے، 5 اچھا، کلاس تک،
آگے نہیں، انہوں نے بڑا پیارا سا شعر بتایا کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اللہ اس پر اکبر، کہ جس کے گھر ٹوٹا ہوا بچھونا تھا۔ سبحان تو اللہ، جب سبحان مائیں اللہ، ایسی ہوتی ہیں نا، مائیں ایسی سبحان ہوتی ہیں اللہ، جن ماؤں سے محبت فاطمہ کی خوشبو ہے، جن ماؤں سے کردار فاطمی کی خوشبو ہے، تو پھر اولاد بھی کنیز زینب بے بنتی ہے۔ شک، پھر بے وہ شک، زندگی کے ہر موڑ پر نہ تو اپنی عزت کا سودا کرتی ہے، نہ اپنی رفعت کا سودا کرتی ہے، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر اس کی رضا یہ ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے سرکار بھی راضی رہیں، مجھ سے سبحان اللہ، سرکار مدینہ سبحان اللہ، کے خالق کائنات بھی راضی رہیں، سبحان اور بی اللہ، بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی راضی رہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جب بیٹی کو رخصت کر کے گھر بھیجتے ہیں، اگلے گھر بھیجتے ہیں، تو پھر چونکہ ہمارا ماحول ایسا بن چکا ہے، ہماری بچیاں جو ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں آگے اگلا جو ماحول ملے وہ ہماری مرضی کا ہو، اور پھر جب وہاں سے بیٹی واپس آتی ہے تو وہ آ کر جب یہ کہتی ہے کہ مجھے تو وہاں پہ یہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں، فلاں بھی کرنا پڑتا ہے، ساس سسر کی خدمت بھی کرنی پڑتی ہے، تو پھر بعض اوقات نادانی کی وجہ سے، اور والدین جب وہ بچی کے والدین جب اس کی حمایت کے اندر اتر آتے ہیں اور وہ جا کر وہاں پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو پھر ماحول خراب ہو جاتا ہے اور حتیٰ کہ طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت یہ بہت ضروری ہے، جس طرح کی تربیت امام الانبیاء نے کی اپنی بیٹی کی، کہ جب دن بھر کام کاج کر کے سیدہ کائنات تھک جاتی اور حضرت مولا کائنات نے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں کچھ کنیزیں آئی ہیں، تو لہٰذا آپ بھی جا کر یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے کوئی کنیز دے دے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان جائیں، آپ کی تربیت پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ کنیزیں دے سکتے تھے، لیکن حضور نے کیسی تربیت فرمائی، فرمایا فاطمہ سارے کام کاج کرنے کے بعد جب سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح فاطمہ یہ پڑھ لیا کرو، اللہ پاک سارے دن کی تھکاوٹ کو دور کر دیا کرے گا۔ تو اس طرح کی تربیت والد کو کرنی چاہیے اپنی بیٹی کی۔ یہ آج جتنے بھی گھریلو مسائل بنے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس کے اندر ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آنے والی جو جس خاتون کا ہم انتخاب کرتے ہیں وہ تربیت یافتہ نہیں ہوتی۔ جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ اگر ماں تربیت یافتہ ہو، اولاد کی اچھی تربیت کرنے والی ہو، تو اولاد ہمارا گھر جو ہے وہ خوبصورت بن جاتا ہے، اور آنے والی نسلیں جو ہے وہ خوبصورتی سے پروان چڑھتی ہیں، اور ان کی اچھی تربیت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، ہمارے اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو گئی ہے، اور فلاں مسئلے ہیں، فلاں یہ مسائل ہیں، تو اس کے اندر سب سے بڑی جو وجہ ہے کہ وہ ماں کا تربیت یافتہ ہونا از حد ضروری ہے۔ اپنی بچیوں کو علم دین سکھائیں، علم دین سے آراستہ کریں۔ جہاں ہم شادی سے پہلے بچیوں کو مختلف کورسز کرواتے ہیں، پارلر کا کورس کر لیا، سلائی کا سیکھ لیا، فلاں کر لیا فلاں، میں گزارش کروں گا والدین سے کہ اپنی بچی کو اپنے گھر رخصت کرنے سے پہلے علم دین کا کورس لازمی کروائیں، وہ تمام بنیادی چیزیں کہ جو آنے والی زندگی میں اس کے کام آنے والی ہیں، اور دین اسلام اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے وہ لازمی سکھا کر اپنی بچی کو رخصت کریں۔ اور پھر جب یہ سارے کام ہو جائیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نا کہ جو دو بچیوں کو اچھی تربیت کر کے رخصت کرے، کل قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم امید کریں گے کہ یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ 3 رمضان المبارک ہے، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ سیدہ کائنات کی زندگی کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، اپنی اولاد کو ان کی سیرت و کردار سے آگاہ کریں، تاکہ ہماری آنے والی جو نئی نسل ہے وہ آپ کی سیرت سے آراستہ ہو کر، آپ کی سیرت کو پڑھ کر سن کر وہ بھی اپنی زندگیوں کو اسی طریقے سے ڈالنے کی کوشش کرے۔ مجھے اسی کے اوپر دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔